السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو بنیادی چیزیں پڑھی ہیں اسم کے حوالے سے، نام کے حوالے سے، کہ وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع ہوگا۔ اسی طرح اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو آج ہم، اور یہ کہ اس میں متمکن ہوگا یا غیر متمکن، معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، یہ چیزیں ہم آپ کو آج ذرا الفاظ، یہ 6 الفاظ میں نے لکھے ہیں، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹس کرا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جیسے لفظ کتاب، تو اب آپ یہ بتائیں کہ کتاب اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کتاب اسم ہے کیونکہ یہ ایک نام ہے، صحیح نا؟ تو اب جب کتاب اسم ہے تو یہ کنفرم ہو گیا۔ اب اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر، ایک ہے مؤنث، جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کتاب مذکر ہے، صحیح نا؟ کیونکہ اس میں وہ تانیث اور مؤنث والی کوئی نشانی نہیں ہے، صحیح نا؟ تو یہ دوسرے اسٹیپ ہمارا ہو گیا کہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ اس کے بعد واحد، تثنیہ، جمع۔ تو کتاب واحد ہے، تثنیہ جمع ہے؟ واحد۔ ماشاءاللہ، کتاب واحد ہے۔ اس کے بعد جو نا آپ سے واحد تثنیہ جمع میں ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے۔ غیر متمکن کی وہ 8 قسموں میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر وہاں نہیں ہے تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ اس میں متمکن، صحیح نا؟ کیونکہ 8 قسموں میں نہیں ہے۔ تو یہ کتاب غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں، ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء اصوات، اسماء افعال، اسماء ظروف، مرکب بنائی اور اسماء کنایہ، ان میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہو جائے گا اس میں متمکن۔ اب یہ معرب ہوگا، مبنی ہوگا؟ معرب جس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے یہ کبھی ہوگا کتابن، کبھی کتابن، کبھی کتابن۔ تو اب یہ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں کتابن۔ اب 1 لگائیں یا 2 لگائیں؟ کتابن یا کتابی؟ اب یہ بتاؤ، یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ منصوب۔ مجرور۔ شاباش، مجرور ہے، نیچے زیر آیا بیٹا، تو اس کو توجہ سے نا۔ اچھا، اب ہم یہ ہٹا دیتے ہیں اس سے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہم نے یہاں سے یہ ہٹا دیا۔ اب یہ آگے اس پر زبر 2 یا 1، 2 زبر آ جائیں یہ۔ تو اب یہ بتاؤ، یہ مرفوع ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع۔ جی نہیں، مجرور۔ یہ منصوب ہے، کیونکہ زبر آ رہا ہے، منصوب۔ جی منصوب۔ جب 1 زبر یا 2 زبر ہو تو یہ منصوب ہوگا، اور اگر 1 زیر یا 2 زیر ہو تو مجرور۔ اور اگر پیش آ جائیں، 1 پیش ہو یا 2 پیش ہو، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب۔ نہیں، مرفوع۔ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر 1 پیش یا 2 پیش ہے۔ یہ آپ کو دیکھو نا ذرا، یہ کمزور ہے، تو لہٰذا اس کو یاد کرو۔ مرفوع جس کے اوپر 1 پیش یا 2 پیش ہو، منصوب جس کے اوپر 1 زبر یا 2 زبر، اور مجرور نیچے 1 زیر، یہ چیز آپ ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد یہاں تک یہ گویا کہ 1 سٹیپ اس کی یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہے قلمان۔ تو قلمان کے بارے میں بتایا کہ قلمان اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ قلمان اسم ہے کیونکہ یہ بھی نام ہے، 1 قلم، 2 قلم، 3 قلم، 4 قلم۔ تو اب یہ بتاؤ، قلمان مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مذکر ہے، کیوں؟ نام تانیث اور مؤنث کی جو نشانیاں ہے، تا اور الف ممدودہ اور الف مقصورہ، وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا بن جائے گا؟ مذکر۔ شاباش۔ پھر یہ بتاؤ کہ یہ مذکر مؤنث کے بعد واحد، تثنیہ، جمع، یہ کیا ہے؟ تثنیہ۔ جی، واحد تثنیہ، یہ کیا ہے؟ تثنیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا تثنیہ ہے؟ الف آ رہا ہے۔ شاباش، الف آ رہا ہے، الف آ رہا ہے تو یہ تثنیہ ہے، صحیح نا؟ شاباش۔ تثنیہ مانا 2، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قلمانی، 2 قلم۔ شاباش۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ خاص کو۔
خاص کو. جی بیٹا آپ بتائیں. قلمانی معرفہ یا نکرہ ہے؟ نہیں. نکرہ. اچھا یہ چیز ہم نے یہاں نہیں پوچھی. جی کتاب معرفہ ہے نکرہ ہے؟ کتاب خاص ہے کیسے خاص ہے؟ اور نکرہ ہے. نکرہ ہے نا. ہر کتاب کو کتاب کہیں گے نا. وہ اردو کی ہو، انگلش کی ہو، ریاضی کی ہو، اس کو آپ کتاب بولیں گے. یہ کتاب خاص ہو گیا. یہ تو کتاب بولیں گے تو خاص ہو جائے گا، لیکن ویسے ہی کتاب. جیسے کتاب عام ہو گیا. اور قلمانی معرفہ نکرہ ہے. قلمان نکرہ. کیوں؟ سارے قلم دو قلم جیسے دو قلم، اب کوئی بھی دو قلم ہو سکتے ہیں، تو یہ ہو گیا نکرہ. نکرہ. اس کے بعد یہ بتاؤ یہ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن؟ اس میں غیر متمکن. کیا ہے؟ متمکن. کیوں؟ 8 قسموں میں نہیں ہے. شاباش. اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں یہ نہیں ہے، لہذا یہ ہو گیا اس میں غیر متمکن. متمکن. اس میں متمکن. اب یہ بتاؤ مورب ہے مبنی ہے؟ مورب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں متمکن مورب ہوتا ہے. مورب ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین ہو گئی. شاباش. اس کے بارے میں کنفرم ہو گیا. یہ ہے ہر لفظ کے بارے میں جو چیزیں آپ نے پڑھی ہے نا اس سب کو دوہرا کیا اس میں. یہ اچھا یہ بتاؤ یہ لفظ ہے یا نہیں ہے؟ لفظ ہے. لفظ ہے. کیوں لفظ ہے؟ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان بولتا جو ہے. انسان یہ بندہ بول رہا ہے نا قلمان قلمان کتاب بول رہا ہے تو یہ لفظ ہے. لفظ. اس کے بعد ہم آتے ہیں مسلمون کی طرف. مسلمون. اب یہ بتاؤ یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ ہے. کیوں؟ بولتا جو بول رہے ہیں. پھر لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ موضوع اور محمل. موضوع اور مومن. تو اب یہ بتاؤ یہ موضوع ہے یا محمل ہے؟ موضوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمون خاص ہے. خاص. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. جس کی کوئی معنی ہو. شاباش. یہ چیز ہے جس کی کوئی معنی ہو. موضوع ہے جس کا کوئی معنی ہو. معنی ہو. تو مسلمون کا معنی ہے لہٰذا یہ موضوع ہے. موضوع کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب اور مفرد. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو اکیلا اکیلا لفظ. اکیلا لفظ ہے مفرد ہے. پھر مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ. کلمہ. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3. کون کون سی؟ اسم فعل ہے. اسم تو فعل. اب یہ بتاؤ مسلمون اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ مسلمون اسم ہے. اسم ہے. تو اس میں اسم کی کیا نشانی ہے؟ اسم مسلمون الف آ رہا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندے او سین آ رہا ہے. کیا ہو گئے؟ مسلم. اسم کی علامات سناؤ. شروع میں الف لام کا. شروع میں الف لام ہو. الف لام ہے؟ نہیں. نہیں. اور شروع میں حرف جر کا ہونا. حرف جر ہے؟ نہیں. نہیں. اس کے بعد آخر میں تنوین کا ہونا. تنوین ہے؟ نہیں. نہیں. آگے منصوب کا ہونا. منصوب. منصوب کا مطلب ہے آخر میں یا نسبتی ہو. تو یہاں نسبتی ہے؟ نہیں ہے. نہیں. آگے مضاف ہونا. مضاف ہے؟ نہیں. کیا آگے مضاف الیہ بھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں. تو اکیلا لفظ ہے. اکیلا لفظ ہے. آگے تثنیہ. تثنیہ. تو یہ تثنیہ ہے؟ نہیں. نہیں. آگے جمع. جمع. تو یہ جمع ہے؟ ہے. جی ہے. شاباش. جمع یہ ہے. جمع ہے. تو یہ اسم کی نشانی آ گئی اس کے اندر. جی. تو یہ جو تثنیہ ہونا اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے. جی. شاباش. تو یہ ہو گیا. جمع. اب آپ کو کنفرم ہو گیا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا؟ جنس کے اعتبار سے. جن کے اعتبار سے. جنس ہاں. 2. کون کون سی؟ مذکر اور مؤنث. شاباش. تو یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے. جی. کیسے پتہ چلا؟ تانیث کے تانیث نہیں کے ہے. علامت نہیں ہے. نہیں ہے. شاباش. اس کے بعد یہ واحد تثنیہ جمع. واحد جمع. اللہ کے اور بندے جمع. جمع. تو یاد کرنا. جب تک تو یاد نہیں کرے گا ان کی یہ جو تعریفیں میں بتاتا رہتا ہوں جب تک اس کو یاد نہیں کرے گا سمجھ نہیں آئے گی. اب دیکھو ماشاءاللہ اس نے یاد کیا کہ فر جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ بتاؤ کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ خاص 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 معین. معین. اور نکرہ عام. غیر عام غیر معین. غیر معین. تو اب یہ بتاؤ مسلمون معرفہ ہے نکرہ ہے؟ مسلمون معرفہ. نکرہ ہے. کیسے معرفہ ہے اور کیسے نکرہ ہے؟ معرفہ کی 7 قسمیں بتائی تھی نا. جی. تو ان میں سے کون سی قسم ہے یہ؟ کیا یہ ضمیر ہے؟ نہیں.
اسماء اشارہ ہے, نہیں نہیں ہے اسماء موصولہ ہے, نہیں اس کے بعد الف لام لگا ہوا ہے, نہیں یا حرف ندا ہے, نہیں نہیں ہے. کیا یہ مضاف ہے معرفہ کی طرف؟ نہیں مضاف تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا کسی معین بندے کا نام ہے, کسی معین جگہ کا, نہیں نہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہے معرفہ والی, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ نکرہ مسلمون مسلمان, یہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, 10 مسلمان, 15 مسلمان, پاکستان کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, سعودیہ کے مسلمان, دیکھو نکرہ ہے. اس کے بعد آپ حضرت صاحب اس میں متمکن یا اس میں غیر متمکن؟ اس میں میں متمکن کیوں؟ غیر متمکن میں نہیں ہے. غیر متمکن کی 8 قسموں میں نہیں نہیں ہے. یہ چیز آپ یاد رکھ لو. دیکھو نا آپ کو یہ جو یاد ہوگا آپ فوراً بتا سکو گے. ایک چیز یاد ہی نہیں ہوگی تو کیسے بتاؤ گے؟ اس کے بعد ماشاءاللہ معرب مبنی, معرب کیونکہ اس میں متمکن کہ 8 قسم میں نہیں نہیں. دیکھو آپ کچھ اور بتا رہے جی, اس میں غیر متمکن میں نہیں ہے. تو اس میں متمکن ہو گیا, اور اس میں متمکن معرب ہوتا ہے. معرب معرب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے آخر کے عمل سے بدلنے تھے نہ بدل جائے. بدل جائے, شاباش. معرب وہ ہے جس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے, عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. شاباش. اب آپ عمر کی طرف. عمر معرفہ نکرہ, عمر معرفہ معرفہ خاص بندے کا خاص نام ہے نا, کا نام 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 ہے. شاباش. مذکر مؤنث, مذکر مذکر, واحد تثنیہ جمع, واحد واحد. شاباش. اس کے بعد یہ بتاؤ کہ اللہ اس میں متمکن غیر متمکن؟ اس میں متمکن متمکن. معرب مبنی, معرب معرب. شاباش. واحد تثنیہ جمع, واحد واحد. اچھا اس کے بعد ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. عمرو مرفوع منصوب, عمرو منصوب او مرفوع مرفوع ضمیر ہے نا, ہاں اور اگر ہم اس کو پڑھیں عمرہ منصوب 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 زبر آ رہا ہے نا. برارہ منصوب. چلیں اب آئے عائشہ, عائشہ تو یا عائشہ تا, عائشہ تو اور عائشہ تا تا دونوں آ سکتا ہے. تو اب یہ بتاؤ عائشہ مذکر مؤنث مونس کیوں؟ عائشہ جی کیوں مؤنث؟ نام نام مؤنث ہے. مؤنث کا نام ہے. ایک تو یہ نشانی, دوسری نشانی کیا ہے مؤنث کی؟ مؤنث کی کتنی نشانیاں ہیں؟ علامات تانیث کتنی ہیں؟ علامت تانیث 4 کون کون سی؟ تا تا لفظی, تا لفظی الف ممدودہ الف ممدودہ, الف مقصورہ, قائم مقدر. شاباش. تا مقدرہ. تو یہاں پر دیکھو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تا تا. تو یہ مؤنث ہو گیا. مونس دوسرا مؤنث کا نام بھی مؤنث ہوتا ہے. شاباش مؤنث. پھر یہ بتاؤ مرفوع منصوب, مجرور پیش آئے دیکھو یہ چیز آپ کو یاد نہیں, لہذا مرفوع منصوب مجرور یاد کر لو. منصوب زبر ہے زبر ہے تو منصوب ہوگا نا, پیش ہوگا تو مرفوع, مرفوع زیر ہوگا تو مجرور مجرور. اس کے بعد آئے حضرت صاحب موبائل. موبائل موبائل ہمیں اردو میں معرفہ ہے خاص موبائل موبائل خاص ہے, نہ عام ہے. عام ہے کیسے عام ہے؟ موبائل منا موبائل بہت سارے ہے. موبائل بہت سارے موبائل ہے, کسی کا بھی موبائل موبائل ہے, تو نکرہ. یہ نکرہ ہے. نکرہ. صحیح نا. اس کے بعد یہ بتاؤ کہ واحد تثنیہ جمع, واحد ہے واحد ایک موبائل. ایک موبائل. سمجھ میں آئی یہ؟ تو ماشاءاللہ اس طرح ہم ہر لفظ کو, جو بھی عربی کا لفظ ہوگا نا اس کو ہم دہرائیں گے. تو ابھی جیسے آپ نے منصرف اور غیر منصرف پڑھا, جی تو غیر منصرف کی تعریف یاد ہوئی نہیں ہوئی؟ جی تو آپ اس کو یاد کر لو, اگر یاد نہیں ہے وہ سبق پڑھ لو. انشاءاللہ پھر ہم یہاں موبائل پہ, چونکہ ہم نے ابھی تک اس کلاس جو ہم آن لائن کلاس پڑھا رہے ہیں اس میں غیر منصرف کا سبق نہیں پڑھا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ہم پڑھائیں گے تو پھر اس کے متعلق آپ کو پھر دوبارہ بلائیں گے, پھر آپ سے سوال جواب کریں گے. تو اسی طرح ہم کلاس میں بھی کرتے رہیں گے. تو لہٰذا آپ پہلے غیر منصرف کی جو اقسام ہیں وہ اسباب منع صرف ہے, اس کی تعریف, اس کا حکم وہ یاد کر لیں. انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی. بہترین اس نے جوابات دیے, سب سے زیادہ جوابات اس بچے نے دیے. صحیح نا. ماشاءاللہ یہ ہمارے درجہ اولیٰ کے بچے ہیں جو ہمارے جامعہ نور الاصل یہ مکلی ٹھٹا میں یہاں ماشاءاللہ زیر تعلیم ہے یہ بچے. تو ماشاءاللہ چلو ان کو آپ کو ان کی زیارت کرا دیتا ہوں. یہ ماشاءاللہ بیٹا کہاں کے ہو آپ؟
بدین गुलाब जी آپ گلرچی جی۔ ماشاء اللہ. اور آپ کہاں کے بیٹا؟ بدین کے بدین کے. صحیح. یہاں یہ ان کا ماشاء اللہ پہلا سال ہے. اور اسکول کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ 10 10 کلاس ماشاء اللہ. اور آپ نام نم کلاس 9 سندھی میں بول رہے ہو؟ 9 کلاس اردو میں 9ویں جماعت یا 9 کلاس انگلش میں بولو. ماشاء اللہ. یہ ہمارے یہاں طلباء ہے درجہ اولیٰ کے. میں نے ان کو پکڑ کے لایا کہ چلو آؤ آج آپ سے پوچھ لیتے. تو ماشاء اللہ اس بچے نے بہترین جوابات دیے. اللہ تعالیٰ دونوں کو علم نافع عطا فرمائے. آمین.